ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين। ये सूरा यूसुफ के आयत नंबर 23 था 35 आप हजरात के सामने तिलावत हुए। इन आयात करीमा का तर्जमा ये है, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीना, और कहा शहर की कुछ औरतों ने, इम्राअतुल अज़ीज़, अज़ीज़ की बीवी, तुराविदु, फरेफ्ता हो चुकी है, फताह, अपने ग़ुलाम पर, आन नफ्सिही, उसकी ख्वाहिश के बारे में, क़द शग़फ़हा हुब्बा, तहक़ीक़ ज़ुलेखा के दिल में ग़ुलाम की मोहब्बत पेवस्त हो चुकी है। इन्ना लनराहा, बेशक अलबत्ता हम देखते हैं इसे, फ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में, फलम्मा, फिर जिस वक़्त, समिअत बिमक्रिहिन्न, इन औरतों की फरेबकारी के बारे में ज़ुलेखा ने सुना,
ارسلت الیہن، زلیخا نے پیغام بھیجا ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیا ان عورتوں کے لیے مجلس طعام کو، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دی ان عورتوں میں سے ہر ایک کو چھری، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا زلیخا نے نکل آ ان عورتوں کی طرف، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، پھر جب یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ ڈالا ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو، وَقُلْنَ، اور کہا ان عورتوں نے، حاشا للہ، پاک ہے اللہ، ما ھذا بشر، نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا ملک کریم، مگر معزز فرشتہ۔ قالت، زلیخا نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ کہ جس کے بارے میں تم عورتیں مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور البتہ تحقیق میں نے اس کو پھسلایا، عن نفسہ، اس کی خواہش کے بارے میں، فاستعصم، سو بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور البتہ اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں نے اسے حکم دیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، البتہ اسے ضرور بضرور قید میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور البتہ ہو جائے گا یہ بے عزت لوگوں میں سے۔ قال، یوسف نے کہا، رب السجن، اے میرے رب، قید، احب، مجھے، الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، مما، اس چیز سے، یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، اور اگر تو نے مجھ سے کیدہن، ان عورتوں کے فریب کو نہ پھیرا، اصب الیہن، میں مائل ہو جاؤں گا ان عورتوں کے فریب کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاہِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا نادان لوگوں میں سے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، سو اس کی دعا کو اس کے رب نے قبول کر لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ، سو پھیر دیا اس سے، کیدہن، ان عورتوں کے فریب کو، انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ان آیات کریمہ کی کچھ تفسیر پہلے بھی ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی زلیخا نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے
زلیخا کی برائی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، قدموں تلے روند ڈالا اور اپنے رب کے حکم کو ترجیح دی، شیطان کے حکم کو قدموں کے نیچے روند ڈالا اور اس کے فریب میں نہ پھنسے۔ زلیخا چونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی، ایک صاحب اقتدار کی بیوی تھی، اور ملک بھر میں وزیر اعظم کے چرچے تو ہوتے ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے جو ارادہ کیا برائی کا، اس برائی کے چرچے شہر میں پھیل گئے۔ بڑے لوگوں کی باتیں اگر تھوڑی سی لیک آؤٹ ہو جائے گھر سے تو وہ لوگ اس کے بڑی شہرت کرتے ہیں اور چرچے کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں۔ تو زلیخا کی بات شہر میں عورتوں میں پھیلی، جو بڑے بڑے امیر زادہ تھے، امیر لوگ تھے، ان میں۔ تو زلیخا تک یہ بات پہنچی کہ میرے چرچے شہر میں ہو رہے ہیں۔ تو زلیخا نے ان تمام عورتوں کو دعوت طعام دی کہ جو تبصرے کر رہی تھی اور ہنسی کر رہی تھی کہ غلام پر فریفتہ ہو گئے۔ غلام کو اس وقت اس زمانے میں کمی سمجھاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا، اور غلام کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو ہونا ہی تھا کہ کسی بڑے امیر کبیر شخص پر فریفتہ ہوتی، امیر زادے پر فریفتہ ہوتی، ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو زلیخا نے ان عورتوں کے منہ بند کرنے کے لیے اپنے گھر میں مجلس طعام کا اہتمام کیا، یعنی کھانے کی مجلس کا اہتمام کیا۔ اور عرب میں یہ رواج ہے کہ قالین بچھا کر مہمان نوازی جب کرنی ہوتی ہے کسی مہمان کی، قالین بچھائے جاتے ہیں، تکیے لگائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیبل میز رکھے جاتے ہیں اور ان پر کھانا لگتا ہے، اور ٹیبل اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ جس سے مہمان کو جھکنا نہ پڑے کھانے کے لیے، بالکل آسانی اور سہولت کے ساتھ وہ کھانا کھا سکے۔ تو یہ دسترخوان لگ گئے اور شہر بھر کی عورتوں کو دعوت دے دی گئی۔ اب عورتیں آئی اور گھر میں سب کے سب جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی پھل یا گوشت کاٹنے کے لیے، وہ سب کی سب موجود ہیں۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آؤ ان کے سامنے سے گزرو۔ اب چونکہ آپ ان کے گھر میں رہتے تھے، وہ مالکہ تھی، تو ان کی بات کو کیسے رد کر سکتے تھے؟ جب یوسف نے ان کی بات کو سنا تو اپنے کمرے سے نکلے ان اور عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ بات نکلی کہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ پاک ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ حسن کو دیکھ کر ایسی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں پہلے یہ روایت بیان کر چکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس قدر حسین اور خوبصورت تھے کہ دیکھ کر ان کے سانسیں رکنے والی ہو گئی، ایسے جیسے حواس باختہ انسان ہو جاتا ہے۔ آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، یعنی اتنا حسین۔ انسانوں میں تو ہم نے ایسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ پیغمبر جو ہے بشر نہیں بلکہ نور ہے، یہ بات اس بات سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے سوالیہ انداز میں یہ کہا کہ اس قدر حسین انسانوں میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ انسان تھے، بشر تھے،
اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے نوازا تھا، لیکن حسن اللہ نے پوری کائنات کا آدھا آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو زلیخا نے جب ان کے اس بات کو دیکھا کہ عورتوں کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اب وہ خود بھی عورتیں کہنے لگی واقعتاً زلیخا نے تو فریفتہ ہونا ہی تھا، ایسا حسین شخص پر کون شخص ہے جو فریفتہ نہ ہو؟ جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، کتنا ہی کوئی نیک پارسا نہ ہو کیوں نہ ہو، وہ اس کا دل بھی ڈگمگا جاتا ہے ایسے حسن کو دیکھ کر۔ زلیخا نے یہیں سے دلیل کو پکڑا۔ دیکھو تم نے جو گھروں میں چرچے کیے ہوئے تھے، شہر بھر میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ زلیخا غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو اب میں تمہیں بتاتی ہوں، ہاں میں غلام پر فریفتہ ہوئی ہوں، ہاں میں غلام پر فریفتہ ہوئی ہوں۔ اور ابھی بھی میں اس سے کہتی ہوں کہ اگر اس نے میری بات کو نہیں مانا تو پھر یہ بے عزت ہو جائے گا، اسے جیل میں جانا پڑے گا اور مشقت کی قید اٹھانی پڑے گی، یا تو یہ میری بات مان لے۔ اب عورتوں سے سفارش کرائی زلیخا نے کہ یہ عورتیں بھی اس سے کہیں، اور یقیناً عورتوں نے بھی پھر کہا ہوگا کہ دیکھو زلیخا کی بات مان لو ورنہ تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا، تم بے عزت ہو جاؤ گے اور لوگوں میں تمہاری بے اکرامی ہو جائے گی، تم اس کی بات کو مان لو، ٹھکراؤ نہ۔ اب عورتوں نے بھی زلیخا کے گواہ بن کر، سفارشی بن کر یوسف علیہ السلام سے کہنا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، یہ تو پہلے ایک عورت تھی، اب اتنی عورتیں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی بات کو مان لوں، اور اس قدر میرے اوپر زور دیا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے، یا اللہ میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ یا اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں ان کے مکر میں پھنس جاؤں گا، میں ان کے فریب میں آ جاؤں گا، یا اللہ مجھے ان کے اس بات سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ مجھے قید میں ڈال دیا جائے، میں قید میں چلا جاؤں، جیل خانے میں چلا جاؤں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بات کے کہ میں ان عورتوں کے مکر میں پھنسوں، ان عورتوں کے فریب میں پھنسوں، میں تیرے حکم کو توڑوں۔ یا اللہ اس سے بڑھ کر مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، قید خانے میں چلا جاؤں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس واقعے کی طرف تو پھر یہی اس بات کے چرچے مزید پہلے تھوڑے تھے اور بھی زیادہ شہر میں پھیل گئے، پھر گھر گھر چرچے ہوئے کہ زلیخا یوسف پر فریفتہ ہو گئے، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئے، اور یہ اس قدر چرچے ہوئے کہ عزیز مصر کے تک یہ باتیں بکثرت پہنچنے لگی، یعنی زلیخا کے شوہر کے پاس۔ اب ان کی ظاہر عزت کا مسئلہ تھا، گھر کا مسئلہ تھا، وہ پریشان کہ کیا کروں۔ آخر کار یہی فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کے منہ بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ یوسف کو قید میں ڈال دیا جائے، اگرچہ وہ بہت ساری نشانیاں یوسف کی سچائی پر دیکھ چکے تھے، جس کا ذکر اللہ نے آخر میں فرمایا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات۔ واضح ہو چکی تھی بعد اس کے کہ ان کے سامنے کئی نشانیاں، کہ قمیض کا پیچھے سے پھٹنا، اور چھوٹے سے بچے کا دودھ پیتے بچے کا گواہی دینا، اور یوسف علیہ السلام کو بار بار زلیخا کا دعوت دینے کے باوجود اس کی بات کو ٹھکرانا اور اس کی بات کو قبول نہ کرنا، یہ ساری باتیں پوری طرح یقین کے درجے میں عزیز مصر تک پہنچ چکی تھی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی مجبوری بنی یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنا، کہ ان کی گھر کی عزت کا مسئلہ تھا اور عورتوں کے لوگوں کے منہ بند نہیں کیے جا سکتے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بند کر دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے اس سارے واقعے کا ذکر ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا کہا شہر کی کچھ عورتوں نے عزیز کی بیوی اپنے غلام پر اس کی خواہش کے بارے میں فریفتہ ہو چکی ہے، تحقیق غلام کی محبت اس پر غالب آ چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کھلی گمراہی میں ہے، اگر کسی پر فریفتہ ہونا تھا کسی امیر کبیر شخص پر ہوتی، غلام پر کیوں ہوئی ہے؟
ہم دیکھ رہے ہیں یہ زلیخا غلطی پر بہت غلط کر رہی ہے، نہ اسے اپنی عزت کا خیال، اگر اس نے کرنا ہی تھا کسی سے تعلق رکھنا ہی تھا کسی بڑے امیر زادے سے تعلق رکھتی۔ پھر جب اس زلیخا نے عورتوں کے مکر کی فریب کاری کی باتوں کو سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور تیار کیا ان کے لیے مجلس طعام کو، اور دے دی ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری، اور کہا کہ نکل آ یوسف سے ان عورتوں کی طرف۔ پھر جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا کہنے لگی یہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ اس کے اپنے ہاتھ جسے وہ گوشت یا پھل وغیرہ کاٹ رہی تھی اس سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بعض روایت میں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹے کہ ہمارا ہاتھوں سے خون نکلے گا، یوسف دیکھے گا تو ہمارے قریب سے آ کر ہمارے ہاتھ سے خون صاف کرے گا، اس یقین سے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا کہ ہم اپنے قریب سے اس کو دیکھ سکیں گے اور زیادہ لذت حاصل کر سکیں گے، ہمارے قریب آئے گا۔ بہرحال انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگی حاشا للہ، پاک ہے اللہ، نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ مگر معزز فرشتہ، یعنی بے ساختہ، یہ تو انسان اتنے خوبصورت ہم نے نہیں دیکھے، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ زلیخا نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، البتہ تحقیق میں نے اسے پھسلایا اس کی خواہش کے بارے میں، سو بڑی مشکل سے یہ مجھ سے بچ سکا۔ اگر اس نے اس بات کو نہ مانا جو میں اسے حکم کرتی ہوں تو ضرور اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، ہو جائے گا یہ بے عزت لوگوں میں سے کہ یہاں پر بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہ رہا ہے، شاہانی زندگی گزار رہا ہے، اچھے لباس، اچھے کھانے، سہولت کے ساتھ یہ رہ رہا ہے، محل کے اندر یہ رہ رہا ہے۔ اگر اس نے میری بات کو قبول نہ کیا محل سے اسے نکال دیا جائے گا، نعمتوں سے اسے محروم کر دیا جائے گا، یہ بے عزت ہو جائے گا، اس کی بے اکرامی ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یدعوننی، پہلے ذکر تھا ایک عورت کا یعنی زلیخا کا، یہاں پر یدعوننی یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یدعوننی اصل میں لفظ تھا یدعوننین کہ جمع مؤنث کا صیغہ تھا، پہلے ایک عورت بلا رہی تھی، اب سب عورتیں ایک عورت کے حق میں سفارش کر رہی ہیں کہ یوسف اس کی بات مان لے، یہ جو کہہ رہی تجھے اس کی بات مان لے، یدعوننی کا لفظ بتلا رہا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کے فریب کو نہ پھیرا، دور نہ کیا تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی فریب کاری کی طرف اور ہو جاؤں گا میں نادان لوگوں میں سے۔ سو اے اللہ، تو اللہ رب العزت نے یوسف کی دعا کو قبول کر لیا اور پھیر دیا یوسف سے ان عورتوں کے فریب کو، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ قبولیت کیا کہ جیل میں پھر ڈال دیے گئے، جیل میں قید خانے میں آپ کو ڈال دیا گیا، جبکہ بہت ساری نشانیاں ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات یوسف کی عزیز مصر کے سامنے، لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ لا یسجننہ، البتہ قید میں ڈال دیا گیا اسے ایک وقت تک کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، ایک روایت میں ہے 7 سال تک آپ جیل میں رہے، ایک روایت میں ہے 10 سال تک آپ جیل میں رہے۔ آگے کیا ہوا اس کا ذکر اگلی آیات کریمہ میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کے برائیوں سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔